أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں نیچی نظر رکھنے والی حوریں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ گویا یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا احسان یعنی نیک عمل کا بدلہ، احسان یعنی بہتر اجر کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ بھی ہوں گے، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، تو اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو ابلتے ہوئے چشمے بھی ہوں گے، تو اپنے پروردگار کی کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 56 تا 67۔ تذکرہ جنت والوں کا ہو رہا تھا کہ جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے سونے اور چاندی کی دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں، دو باغ ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ کیسے وہ وہاں گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور کیسے ان کے لیے چشمے جاری ہوں گے اور جھکی ہوئی پھلوں کی شاخیں ہوں گی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں فرمایا گیا کہ ان کے لیے اللہ نے خاص قسم کی حوریں بھی رکھی ہوں گی، جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے، اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ نگاہیں نیچی رکھنا ان کی پاک دامنی اور حیا اور اپنے آپ کو صرف اپنے شوہر کے لیے خاص رکھنے کی دلیل ہے، اور شرم و حیا کی بھی دلیل ہے۔ شرم و حیا کی کیفیت عورت کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ گویا حوریں صرف اپنی جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے ہی حسین نہیں ہوں گی، بلکہ عورتوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس لحاظ سے بھی وہ حسن و جمال کی پیکر ہوں گی۔ اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ جس کی حوریں ہوں گی وہ ان کو سب سے زیادہ ان سے محبت کرنے والی ہوں گی۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، پھر فرمایا گیا کہ ان دو باغوں کے علاوہ دو اور باغ بھی ہوں گے۔ اب ان دو باغوں کے علاوہ اور دو باغوں سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی اس لفظ سے طے ہوتے ہیں کہ عربی میں دون کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ عربی میں دونا کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ بنسبت دوسری چیز کے وہ سطح کے اعتبار سے، اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے
نیچے ہو، گویا دو باغات اونچی سطح پر ہوں گے اور دو نیچے کی سطح پر ہوں گے، یعنی اس کا تعلق اوپر اور نیچے کی سطح پر ہونے سے ہے۔ دوسرا درجے اور معیار کے اعتبار سے ہے کہ یہ جو دو اور مزید باغ ہوں گے یہ معیار کے اعتبار سے پہلے والے کے مقابلے میں تھوڑے کم درجے کے ہوں گے۔ گویا ہر جنتی کو 4 باغات عطا کیے جائیں گے، 2 اعلیٰ ترین درجے کے، 2 ان سے کسی قدر کم درجے کے۔ ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان 2 باغات والے خصوصی اہل جنت کے علاوہ دوسرے اہل جنت کو بھی 2 اور باغات حاصل ہوں گے جو درجہ اور مقام کے اعتبار سے پہلے سے کم درجے کے ہوں گے، لیکن اس میں بھی چشمے بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، خوبصورت حوریں بھی ہوں گی، اعلیٰ قسم کے فرش بھی موجود ہوں گے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں ذکر آ رہا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے پہلے جن 2 باغات کا ذکر ہے وہ اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے ہوں گے، اور دوسرے جو باغات ہیں وہ ان سے کم درجے کے جنتیوں کے لیے ہوں گے، اگرچہ دونوں معنی مراد لینے کی گنجائش ہے اور مفسرین نے دونوں معنی ذکر بھی کیے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ دوسرا معنی مراد لیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک دوسرے موقع پر جنت والوں کے 2 درجے کیے گئے ہیں، ایک مقربین جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوں گے، دوسرے اصحاب الیمین جن کا تعارف اس سے کرایا گیا کہ ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں لیا جائے گا۔ تو پہلے جو 2 باغات ہیں وہ مقربین کے لیے ہوں گے اور بعد کے 2 باغات اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان باغات کی اور جنت کی ان خصوصیات اور صفات کو اس لیے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تیار کردہ نعمتوں کے بارے میں انسان کے اندر شوق پیدا ہو، وہ اپنے رب سے اور زیادہ اپنی محبت کو بڑھائے اور آپس میں مقابلہ کرے فرائض اور نوافل کے ذریعے سے کہ کون کس سے آگے بڑھ سکتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ کون بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے اور ان وعدوں پر یقین نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔